اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو چوتھی جماعت کا. ہمارا موضوع ہے سچا انصاف. سچا انصاف. پیارے بچوں سمجھو آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے گی کہ آپ کے پاس روپے 500 دیے جائیں گے. یہ 500 کچھ نام ہوں گے, کچھ غریب لوگوں میں بانٹ دو. تو آپ کو انصاف کرنا ہے کہ سب سے زیادہ غریب کون ہے, اس کا کتنا حق ہے, ہر کسی کے پاس یہ پہنچانے ہیں یہ پیسے. یہ ہو گئی ذمہ داری اور اس کو انصاف بھی کہتے ہیں. انصاف کرنا, بات سچی بات کرنا, حقدار تک اس کا حق پہنچانا اور اپنی ذمہ داری نبھانا, یہی انصاف ہے. پہلے بچوں ہمیں آج سچا انصاف پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ہی لفظ یہاں پہ آپ دیکھو گے خلیفہ, دوسرا رعایا, تیسرا ہے خبر گیری, گشت, دل بر آنا, بیوہ. سچا انصاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفے تھے. مسلمانوں کے خلیفہ تھے. آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے. دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے, رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے. ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی. دیکھا ایک عورت چولہا جلا بیٹھی تھی, چولہا جلائے بیٹھی ہے, چولہا جلائے بیٹھی ہے. اس کے بچے رو رہے ہیں. عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے. بچوں کو روتا بہلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل بر آیا. آپ قریب گئے, دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے. آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا. اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں. آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں, چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے, آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے, عورت نے جواب دیا. بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے. چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے. یہاں تک ہم پڑھیں گے. پہلے بچوں آج پیج نمبر ہے ہمارا 22 اور 23. خلیفہ. پہلا ہی لفظ تھا ہمارے پاس خلیفہ. خلیفہ کے معنی اسلامی حکمران, اسلامی حکمران. دوسرا ہے رعایا, ہو گیا عوام, رعایا کے معنی ہو گئے عوام. خبرگیری, خبرگیری کے معنی ہو گئے نگرانی, دیکھ بھال. گشت, گشت ہو گیا گھومنا. دل بر آنا, دکھی ہونا, رنجیدہ ہونا. بیوہ ہو گئی وہ عورت جس کا خاوند مر چکا ہو, اس خاندار اس گزرا ہو. سچا انصاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. حضرت عمر اس مسلمانوں ہند حکمران, اسلامی حکمران, بادشاہ. آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے. سو زانا تم سنز کام کیا چھ, تم سند فرائض کیا چھ. اللہ تعالیٰ نش کت پٲٹھۍ آسہِ پگاہ تٔمِس جواب دیُن, سُہ اوس یہِ سورُے زانان. دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے. دپان دۄہس اوس پنٕنۍ فرائض, پنٕنۍ یُس یہِ کٲم چھِ یہِ اوس کوٗشش کران کہ یہ گژھِ پوٗرٕ میانہِ دٔسۍ گژھٕنۍ. دۄہس اوس أتھۍ سۭتۍ آسان لٔگِتھ. کُس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. رات میں بھی کم آرام فرماتے, رات سے اوس واریاہ کم شونگان اور زیادہ تر رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے. زیادٕ اوس پھیران عوامٕچ خبرگیری خٲطرٕ.
عوامش نگرانی خطر عوامش دیکھ بال کرن خطر اس رات زیادہ گشت کران پھیران اس آسان ات شہرس ات ایریاس یپر یپر واتت ہیکے. ایک رات جب آپ رحمت اللہ علیہ گشت لگا رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے اکہ دہ یل رات اس درامت پھیرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی تو امس پہ اچانک ایک پہاڑ پہ نظر دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے وچ اخ زنان چولہ دامر زلت بہت نار زلت بہت اس کے بچے رو رہے ہیں تم سند شر ودان عورت انہیں بہلا رہی ہے مج اس یہ زنان اتت یہ امن مدار کران پھش دان ژھپ کرناونچ کوشش کران مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے مگر تم ژھپ کران کہیں. بچوں کو روتا بہلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا. یہ شر وچ حضرت عمرن ودان ژھرٹ ژھرٹ کران چک چیک کران تو یہ گو دکھی اتت یہ حال وچھت کس حضرت عمر گو دکھی یہ حال وچھت رنجیدہ گو غمزد گو. آپ قریب گئے یہ گو نزدیک دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرہ کیا. یہ گو نزدیک یہ گو واریاہس ٹائمس رود یہ وچھا مگر امس آوی نہیں یہ سمجھ کہ یہ کیا قصہ چھو. آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا. آخر کار یل امس سمجھ آئی یہ ووت امس زنانہ برونٹ کن امس زنی برونٹ کن تو پرسنس وجہ کیا چھو. اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے. دپنس شر چھ ودان بچہ داد شر چھ ودان بچہ داد کیاز کہ دپنس شر چھ ودان شر چھ تڑپان کیاز کہ ام چھ بچھت توے چھ ام تڑپان. آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی. حضرت عمر پرس امس زنی دپنس ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ یِمن بتہٕ دِوان. حضرت عمر نے پوچھا میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے آخر یہ کب تیار ہوگی. دپنس مے گو واریاہ ٹائم وچھان دانس پہ دیگ کھجمس مگر یہ کر گژھِ تیار ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ یِمن کینٛہہ ریزک دِوان. ہانڈی میں کچھ نہیں عورت نے جواب دیا. أمۍ زنہِ ووٚننس اور دپنس اتھ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ اتھ دیگہِ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ. بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے بچ ژھپ کرناوٕنۍ خٲطرٕ یمن نیندر پین خٲطرٕ چھ میں خالی آب دیگ تھومس اتھ دانس پہ چاہتی ہوں کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائے. بہٕ چھُس چاہان کہ کُنہِ وُنہِ طریقہٕ گژھِ یمن نیندر پیٚنۍ یِم گژھان شۄنٛگُن. یہ ووٚننس أمۍ زنہِ واپس تو انشاءاللہ باقی پڑھو أسۍ پگہہ تہٕ برونٹ کُن تہِ ننہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پتہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ انصاف کوٚرمُت یِمن سۭتۍ. پیارے بچو گۄڈنیتھٕے وٕچھو تۄہہِ آز مےٚ چھُ یہِ لیکھمٕتۍ کینٛہہ لفظ آے اتھ منٛز سچا انصاف چھُ اسہِ سبق. اتھ منٛز آے پٮ۪ٹھے کَنۍ لفظ خلیفہ نو لفظ یُس تُہۍ آز بوٗز خلیفہ گوٚو امیُک معنی چھُ اسلامی حکمران. خلیفہ کے معنی ہے اسلامی حکمران. رعایا ہو گیا عوام. خبر گیری نگرانی دیکھ بھال نگرانی اور دیکھ بھال. گشت ہو گیا گھومنا. دل بھر آنا دکھی ہونا رنجیدہ ہونا. بیوہ وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو. کچھ لفظ اس میں آئے رات دن. ضد لفظ ہے رات اس کا ضد ہے دن اپوزٹ یتھ چھِ ونان. کم زیادہ عورت مرد یہ گو یمن ہُنٛد ضد تو یم تہِ تھٲیِو تُہۍ یاد. بیٚیہِ اکھ تعلیٖم دِمو أسۍ پیارے بچو. خلیفہ رعایا خبر گیری گشت دل بر آنا بیوہ سچا انصاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے. دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے. رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے. ایک عورت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی. دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے. اس کے بچے رو رہے ہیں. عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے. بچوں کو روتا بھلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بر آیا. آپ قریب گئے دیر تک دیکھتے رہے
मगर आपकी समझ में न आया कि माजरा क्या है। आखिर औरत के पास जाकर बच्चों के रोने का सबब पूछा। उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं, आप उन्हें खाना क्यों नहीं देते? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ, चूल्हे पर हांडी चढ़ी है, आखिर ये कब तैयार होगी? हांडी में कुछ नहीं है, औरत ने जवाब दिया, बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है, चाहती हूँ कि किसी तरह इन्हें नींद आ जाए और ये सो जाए। मेरे बच्चों, आप चौथी जमात के उर्दू का पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 निकालोगे तो हमने ये 2 पेज आज पढ़े हैं और यहाँ पे हमने लफ्ज़ भी लिखे जिनके कुछ माने नए अल्फाज थे हमारे पास, और जिद लफ्ज़ और जिद भी कुछ लिखे, ये भी आप इस नोट कॉपी पे लिखोगे और याद भी करोगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।